بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ فقال، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، لیکن ان کو جو عذاب قبر میں ہو رہا ہے یہ کسی بڑے گناہ میں نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ ہے جس سے بچنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر او لا یستنزع من البول، ان میں سے ایک آدمی جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب سے یعنی گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کی گندگی سے یا دیگر گندگیوں سے نہیں بچاتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے دوسرا شخص وہ تھا کہ جو چغلی کرتا رہتا تھا، چغلی جو کہ اخلاقی جرم ہے، تو وہ خواہ لوگوں کے پاس جاتا اور لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو گناہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا پھرتا تھا اور چغلیاں لوگوں کی کہتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کو چیر دیا، دو ٹکڑے میں بانٹ دیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا جو تر ٹہنی تھی اس کو چیر دیا، ایک ٹکڑا ایک قبر والے پر گاڑ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر والے پر گاڑ دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گے تو ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو۔ تو بظاہر یہ گناہ کتنے چھوٹے ہیں کہ جس کو عام ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھتے نہیں ہے۔ لوگ عموماً بول براز سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، کپڑوں کو بچانے کی جو ہے وہ جدوجہد نہیں کرتے۔ اگر وہ بول براز کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو اس بات کا وہ احتیاط نہیں کرتے کہ کہیں کوئی قطرے وغیرہ میرے کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ اس لیے عمل مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا یہ کام ہے کہ جس سے بچنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی آپ جب اس سے نہیں بچتا تو عذاب دیکھو کہ قبر کا عذاب صرف اس بنا پر اس کو ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ گناہ جو چغلی کا گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت عام ہے کہ معمولی کی چغلیاں لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ چغلی ہے کہ جو کسی کی اصلاح کے لیے ہو اور جس سے اس کی اصلاح کی جائے، جیسے اگر اولاد کی چغلی والدین کو کی جاتی ہے ان کی اصلاح کی بنا پر، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کی چغلی لگاتا ہے ان کی اصلاح کی بنا پر، تو وہ اس جرم میں نہیں ہے، وہ تو ان کی اصلاح کے خاطر ہے۔ لیکن وہ چغلی جو خواہ عادت بنا کے جو نا وہ لوگوں کے سامنے جاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتا ہے، تو سخت عذاب ہو، قبر کا عذاب۔ اس یہ بات بھی معلوم یہ ہو گئی کہ جو لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یہ حدیث ان کو پڑھ لینی چاہیے۔ اس حدیث میں صاف فرمایا گیا کہ ان دو اعمال کی بنا پر کہ جو اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں بچاتے تھے اور برے اعمال تھے، اس کی بنا پر ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کا عذاب صرف جن اور انس کو پتہ نہیں چلتا، باقی تمام مخلوقات جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کا عذاب اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے کہ ایسے گناہ کہ جس سے عذاب قبر واقع ہوتا ہو، تو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔